اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 58 کی ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ گزشتہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا، اور اگر نہیں تو اعادہ کر لیجئے گا۔ یہاں یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں۔ پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ۔ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہ گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ وَسَنزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے۔ اب یہاں سے پھر ایک نعمت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو پروردگار عالم یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ آیات کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم وادی عطیہ میں جو 40 سال گزارے تھے اس کے ختم ہونے کے بعد ہو رہا ہے۔ قریہ یعنی بستی، اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ شہر بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت کچھ احکامات ہیں جو پروردگار عالم قوم بنی اسرائیل پر جاری کر رہا ہے۔ اب انہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اس بستی میں داخل ہو تو یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں، یعنی اس خاص دروازے سے داخل ہوئے کامل خضوع و خشوع کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جانا کہ پروردگار ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کو بخش دے۔ آیہ مبارکہ میں جو حطہ کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، لیکن ان شرپسندوں نے کیا کیا کہ یہاں بھی اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنی سرکشی دکھا رہے ہیں، اور اتنا سا حکم کہ یہ لفظ حطہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو ان بدبختوں نے اس لفظ حطہ کو حنطہ سے بدل دیا جس کے معنی گندم کے ہیں، یعنی ہمیں بخشش چاہیے، گندم چاہیے۔ اچھا، یہاں میں آپ کے سامنے وہ روایات بھی پیش کرتی چلوں جو باب حطہ سے متعلق ہیں اور جو اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو بیان کر رہی ہیں۔ کتاب نور الثقلین میں یہ روایات درج ہیں۔ پہلی روایت امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ ان الباقر نحن باب حطتکم، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے باب حطہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علیا سفینۃ نجاتها وباب حطتها، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی اس امت کے لیے کشتی نجات اور باب حطہ ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اسی کتاب میں یہ حدیث ان الفاظ میں درج ہے: مثلک فی امتی مثل باب حطۃ فی بنی اسرائیل فمن دخل فی ولایتک فقد دخل الباب کما امرہ اللہ عز وجل۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا
کہ اے علی اس امت میں تیری مثال بنی اسرائیل میں باب حتہ کی ہے، جو تیری ولایت میں داخل ہوگا وہ اس دروازے سے داخل ہوا جس سے داخل ہونے کا خدا نے حکم دیا تھا۔ اب اللہ بنی اسرائیل کو اتنا چھوٹا سا ایک حکم دے رہا ہے کہ بس یہ لفظ حتہ کہتے ہوئے یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، جس کے نتیجے میں پروردگار کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا، نغفر لکم خطایاکم، تمہارے سارے پچھلے گناہ بخش دوں گا، بلکہ جب تم ایسا کرو گے یعنی میری اطاعت کرو گے تو میں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا، وَسَنزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنے محسنین کو نیکوکاروں کو بہت زیادہ عطا کریں گے۔ یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ مگر ان نافرمانوں نے کیا کیا، اس لفظ حتہ کو ہنتا سے بدل دیا، یعنی اللہ کی کھلی نافرمانی کی، جسے پروردگار عالم اگلی آیت مبارکہ میں اس طرح سے بیان فرما رہا ہے کہ فَبَدَّلُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ فاسق تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی جب انہوں نے کھلی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ کتنا آسان تھا یہ کہہ دینا کہ بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، مگر نہیں کہا اور خود عذاب الہی کو دعوت دی۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، تو بس انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر اس لیے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ فاسق تھے۔ اب یہاں وضاحت کرتی چلوں بچوں کے لیے کہ فسق کرنے والا کون ہوتا ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی حد کو کراس کرتا ہے، اللہ کی کھلی نافرمانی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ابھی مسلسل آگے ان آیات میں نعمتوں کا تذکرہ ہی جاری رہے گا کہ جو بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔ اگلی آیت میں پھر پروردگار عالم یاد دلا رہا ہے ایک اور نعمت، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا، اللہ کے رزق میں سے جو چاہو کھاؤ پیو، مگر زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب ان آیات میں تذکرہ ہے کہ جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں سرگردان و پریشان پھرتے رہے اور بہت سی مشکلات سے دوچار ہوئے، تو اس سزا کے نتیجے میں جو ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی سرکشی اور نافرمانیوں کے باوجود ان کے مسائل بھی حل کرتا جا رہا ہے۔ یعنی پچھلی تمام آیات آپ کے اگر ذہنوں میں موجود ہیں کہ انہیں نعمتوں پر نعمتیں عنایت کرتا جا رہا ہے، مگر وہ پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے۔ اور پھر جب وہ خشک بیابان میں سورج کی تپش کی وجہ سے پیاس سے دوچار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پانی کی درخواست کی، اور خدائے مہربان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کر لیا، اور وہ جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا انہیں حکم ملا کہ اپنے عصا کو ایک خاص پتھر تھا، کہا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے اس حکم کی تعمیل کی
تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے ایک چشمہ مخصوص تھا۔ یہاں لفظ فن فجرت استعمال ہوا، اس کا مفہوم ہے کہ تیز اور زیادہ مقدار میں پانی کا نکلنا، جیسے سورہ اعراف کی آیت 160 میں لفظ فن بجست کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا۔ ان دونوں کے درمیان تضاد نہیں ہے، بلکہ شاید یہ پانی کے 2 مرحلوں کی طرف اشارہ ہے کہ شروع میں کم اور بعد میں زیادہ نکلنے لگا۔ عصا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی عصا ہے جو کبھی اژدہا بن جاتا تھا اور کبھی اس سے دریا شق ہو جاتا تھا، کبھی اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے کہ 12 چشمے پھوٹے تھے، تو یہ نقطہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 12 حوارین تھے، اور ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی بھی 12 ہیں، یعنی ہمارے 12 امام ہیں۔ اور یہ صرف تشیع کی کتابوں میں درج روایات سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام مکاتب فکر اس روایت پر متفق ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 خلفاء کا ذکر ہے۔ کہیں خلیفہ کا لفظ ہے، کہیں جانشین کا لفظ ہے، کہیں رہبر کا لفظ ہے، اور ہمارے یہاں امامت کا کیونکہ تصور ہے تو یہاں امام ہیں، اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو وصی ہیں وہ بھی 12 ہیں۔ تو اس وقت جب 12 چشمے پھوٹے تو ان 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے تھے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل آپس میں بھی بہت جھگڑتے تھے، لہٰذا ان کے لیے الگ الگ چشمے مخصوص کیے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ کلو وشربو من رزق اللہ، کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو چاہو کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مگر اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد، خون ریزی اور کفران نعمت نہیں کرنا ہے، اس سے اجتناب کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے طعام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی کتنے ناشکرے تھے، کھانے پینے کے لیے کوئی محنت مشقت نہ کرنا پڑتی، نہ کمانا پڑتا تھا، نہ کھانا پکانا پڑتا تھا، بس بیٹھے بٹھائے جنت کے لذیذ کھانے مل رہے تھے۔ ہمیں تو ایسے بیٹھے بٹھائے جنت کے کھانے ملے تو ہم کتنے خوش ہو جائیں کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، بس بغیر محنت کیے کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے سب کچھ مل رہا ہے۔ مگر بنی اسرائیل بہت ہی ناشکرے تھے، وہ اس پر بھی خوش نہیں ہوئے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَخْرُجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، بس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ اب پھر اللہ ان کی نافرمانیاں یاد دلا رہا ہے، ناشکرہ پن یاد دلا رہا ہے کہ ایک اعلیٰ چیز کی جگہ ادنا کی فرمائش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز پر غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کچھ ڈیمانڈ کرتے تھے نا تو الفاظ کیا ہوتے تھے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس آپ دعا کیجئے اپنے رب سے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب سے، بلکہ ڈیمانڈ اپنے لیے کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے، یعنی اس بات کی نشانی تھی کہ ایمان کامل نہیں تھا۔ تو اب کیا مانگ رہے ہیں؟ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ یوں تو ان بیجا ڈیمانڈ کا نتیجہ کیا نکلا کہ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہا کیا تم اعلیٰ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا، اور ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی۔ اب یہاں آیہ مبارکہ میں یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مصر، جو استعمال کیا گیا وہ شہر کے لیے، اس سے مراد وہ کنٹری مصر مراد نہیں ہے، بلکہ شہر کے لیے لفظ مصر استعمال کیا گیا ہے،
کہ جاؤ اب کسی شہر میں جا کر زراعت اور کھیتی باڑی اختیار کرو اور زمین سے یہ چیزیں اگاؤ، محنت کرو تو تمہیں تمہاری مطلوب غذا مل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ان پر ذلت و خواری تھوپ دی گئی، اور یہ ذلت ان کے مسلسل ناشکری، آیات الہی کی تکفیر کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے حدود الہی سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ان کا مقدر بنی۔ اسی لیے کہا گیا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب اسی لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اب ان آیات کے ذریعے صرف بنی اسرائیل کا قصہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک طرف تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کے بعد بنی اسرائیل کا برا انجام تمہارے سامنے ہے، جس میں عبرت ہے۔ اگر تم نے بھی اپنے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تمہارا حشر بھی بنی اسرائیل سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف منافقین کی طرف بھی تنبیہاً اشارہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی مخالفت سے باز رہو اور بنی اسرائیل کے حال سے عبرت حاصل کرو۔ اور اسی کے ساتھ یہاں مشرکین کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن بالآخر ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اصل میں تو یہ درس عبرت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہمیں احکامات الہی پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اطاعت گزار اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔